نیلے پرندے کی دعا۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں جہاں سبز پہاڑ اور خوبصورت جھیلیں تھی، ایک معصوم لڑکی رہتی تھی جس کا نام سائمہ تھا۔ سائمہ کی زندگی سادہ تھی مگر اس کا دل بہت بڑا تھا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ ایک دن سائمہ نے جنگل میں ایک نیلے پرندے کو دیکھا جو زخمی تھا اور زمین پر گرا ہوا تھا۔ پرندہ بہت خوبصورت تھا، اس کے پروں پر چمکدار نیلا رنگ تھا اور اس کی آنکھوں میں چمکدار نور تھا۔ سائمہ نے پرندے کو اٹھا لیا اور اسے گھر لے آئی۔ سائمہ نے بڑی محبت سے پرندے کی دیکھ بھال کی، اس نے پرندے کے زخموں پر مرہم لگایا، اسے کھلایا اور اس کا خیال رکھا۔ کچھ دنوں بعد پرندہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ایک دن پرندہ سائمہ سے بولا، تمہاری مہربانی اور محبت کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کوئی عام پرندہ نہیں ہوں بلکہ ایک جادوئی ہوں۔ میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں جو تمہیں اس وقت کام آئے گی جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ سائمہ نے پرندے کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے اس دعا کے بارے میں زیادہ نہ سوچا۔ کچھ دن بعد جب پرندہ صحت مند ہو گیا تو وہ اڑ گیا، مگر جاتے جاتے سائمہ کے کان میں کہا، جب تمہیں بہت مشکل کا سامنا ہو تو میری دی ہوئی دعا کو یاد کرنا۔ وقت گزرتا گیا اور سائمہ اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئی، لیکن ایک دن گاؤں میں ایک بڑی آفت آئی۔ گاؤں کے پانی کا ذریعہ خشک ہو گیا اور لوگوں کے پاس پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ پریشان ہو گئے اور کئی دن تک بارش کا انتظار کرتے رہے، مگر بارش نہیں ہوئی۔ گاؤں کے بزرگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہمیں ایک نیک انسان کی دعا کی ضرورت ہے جو ہمارے گاؤں کو اس آفت سے بچا سکے۔ سائمہ نے اچانک نیلے پرندے کی دعا کو یاد کیا۔ سائمہ نے گاؤں کے مرکز میں جا کر نیلے پرندے کی دعا کو یاد کیا اور دل سے دعا کی، اے میرے نیلے پرندے کی دعا، اگر تم سچی ہو تو ہمیں اس آفت سے بچا لو۔ جیسے ہی سائمہ نے دعا ختم کی، اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور سائمہ کی دعا کی سچائی پر یقین کرنے لگے۔ بارش ہوتی رہی اور گاؤں کے پانی کا ذخیرہ بھر گیا۔ لوگوں نے سائمہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت دعائیں دی، لیکن سائمہ نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی نیلے پرندے کی محبت اور اس کی دی ہوئی دعا کو نہیں بھولے گی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت اور مہربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں انہیں کسی نہ کسی صورت میں وہ بھلائی واپس ملتی ہے، چاہے وہ کسی جادوئی دعا کی صورت میں ہو یا کسی اور طریقے سے۔